السلام علیکم، میں ہوں نجم ملوی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل، جس کو آپ نے شاید سبسکرائب کر لیا ہوگا، نہیں کرا تو کر لیں، آپ کی مہربانی ہے یہ ہے۔ اور کیا آپ سے بات کریں، آج موسم بہت اچھا ہے یورپ کا موسم، دھوپ نکلی ہوئی ہے اس وقت یہاں پہ تقریباً 7:40 ہو رہے ہیں، 8 بجنے میں 20 منٹ باقی ہیں اور دھوپ نکلی ہے بہترین۔ صبح تھوڑی سی بارش ہوئی تھی، اب اس وقت دھوپ نکلی ہوئی ہے، باہر ڈیمونسٹریشن ہو رہا ہے۔ ایک کالے کو جو ہے نا، وہ امریکہ میں ایک کالے کو جو ہے گردن پہ گھٹنا رکھ کے گردن توڑ دی، تو اس کے خلاف جو ہے پولیس کے خلاف جو ہے ڈیمونسٹریشن یہاں پہ ہو رہا ہے۔ رسیزم کہتے ہیں کہ بھئی یہ رسسٹ کا الزام دیتے ہیں کہ بھئی انہوں نے اس وجہ سے کیا ہے، لیکن ظاہری بات ہے رسیزم تو دنیا میں ہر جگہ ہے اور مختلف قسم کا ہوتا ہے، ایک قسم نہیں ہوتی رسیزم کی، مختلف قسم کا ہوتا ہے۔ اگر آپ کے پاس کوئی غریب آ کے بیٹھ جائے اور آپ منہ اور ناک اور سکیڑتے ہیں اور یہ کرتے ہیں تو وہ بھی تو رسیزم ہے نا، وہ بیچارہ غریب ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے تھوڑی غریب پیدا کیا تھا، وہ تو جس گھر میں پیدا ہو گیا۔ اب کسی ہمارے لیڈروں جیسے رشوت خور کے گھر میں پیدا ہوتا تو بھائی ظاہری بات ہے وہ پھر کھاتا پینا تو سوتا ہے، 24 گھنٹے اے سی چل رہا ہوتا ہے، فری کی بجلی ملتی ہے، گاڑیاں پہ فری میں مل رہی ہیں، یہ سب آپ کے ٹیکس کے پیسوں سے آپ ووٹ دیتے ہیں نا، بس آپ کو ووٹ دینے کا آپ کو جرم، اس کا سزا مل رہی ہوتی ہے ووٹ دینے کہ بھائی ووٹ دیے جائیں اور ذلیل ہوتے جائیں، یہ ہے۔ تو پاکستان میں صدارتی قانون ہونا چاہیے اور پاکستان میں اسلامی قانون ہونا چاہیے۔ اگر آپ اسلامی قانون کو فیور کرتے ہیں تو میرے چینل سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں فیس بک پہ میرے چینل کو، یعنی میری ویڈیو کو شیئر کریں، سبسکرائب کریں، تھمز اپ کریں، کچھ نہ کچھ تو کر ہی دیں۔ اس سے یہ ہوگا کہ بھئی کم از کم جو کمپین میں نے چلائی ہوئی آج کل کہ بھئی اسلامی قانون ہونا چاہیے ہمارے ملک میں، خاص طور پہ پاکستان بھی، اسلام کے نام پہ بنا تھا، اسلام ہی نہیں ہے وہاں پہ، وہ جو اسلام کی دکانیں کھول کے بیٹھے ہیں نا، یہ جو مزار بھی ایک دکان ہی ہے جہاں پیسہ اکٹھا ہوتا ہے، جو بیچارے بزرگ سو رہے ہیں، ظاہری بات ہے پہنچے بزرگ ہوتے ہیں، ان کے نام سے مزار بن جاتا ہے، زندگی میں انہوں نے غربت میں گزاری ہوتی ہے لیکن ان کا مزار بنا کے کروڑوں لوگ آس پاس بیٹھ کے کھا رہے ہوتے ہیں۔ ہمارا محکمہ اوقاف ایک ادارہ ہے جو سارے مزاروں کی آمدنی جو ہے جمع کرتا ہے، آدھے وہ کھا جاتا ہے، آدھے وہاں پہ مرید کھا جاتے ہیں، اور اس میں سے کچھ حصہ اس علاقے کے تھانے دار ادھر ادھر ہر جگہ بانٹ دیا جاتا ہے۔ صحیح ہے نا، باقاعدہ آپ اگر کیا کہتے ہیں جمعرات کی رات کو یا جمعے کی صبح صبح آپ جائیں تو وہ نوٹ جو ہے وہ گلے سے نکال کے استری کر کر کے رکھے جا رہے ہیں، استری کی جاتی ہے، ان نوٹوں پہ باقاعدہ اسپرے بھی کیا جاتا ہے، کیونکہ پتہ نہیں کن کن گندے ہاتھوں سے لوگوں نے ڈالر ڈالے ہوئے تھے، ڈالر پاؤنڈ نکل رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ آپ اس گلے میں پیسے کیوں ڈالتے ہو؟ میں تو کہتا ہوں اس گلے میں ڈالنے کے بجائے ان پیسوں سے آپ کسی غریب کو بزنس کرا دو، وہ پیسے آپ ایسا کیا کریں نا، ایک گھر میں آپ ایک بوتل لیں، اس بوتل میں روزانہ 1 روپے 2 روپے خیرات کے زکوٰۃ کے سب ڈالا کریں، ٹھیک ہے۔ 1 سال بعد اس بوتل میں اچھے خاصے ہزاروں روپے ہو جائیں گے سال میں، ہر سال کے اینڈ میں، یعنی جیسے عید آتی ہے تو رمضانوں میں آپ وہ سارے پیسے نکالیں جتنے بھی ہیں، ان سارے پیسوں سے کسی ایک غریب کو پکڑیں جو سچ مچ کا مستحق ہو، یہ نہیں کہ وہ کسی اپنی گرائی کو دے دی اٹھا کے، سچ مچ کا جو غریب ہو اس کو لیں، اس کو اگر ان پیسوں سے 10-15 ہزار روپے جمع ہو گئے تو کوئی ریڑھی دلا دیں، کوئی پھلوں کا ٹوکرا دلا دیں، جس سے وہ اپنا بزنس شروع کرے، کچھ کام کرے، تو ساری زندگی وہ کماتا رہے گا، آپ کو پیسے دیتا رہے گا اور آپ کو ثواب ملتا رہے گا، اس کے بچوں کے بچے، بچوں کے بچے، پوری جنریشن جو کمائے گی اس سے جو ہے آپ کو جو ہے ثواب ملے گا۔ تو یہی کہنے کا مطلب ہے کہ اچھا ایک اور کام کر سکتے ہیں، دینا تو فقیر کو ہی ہوتا ہے نا، تو ان پیسوں سے آپ اپنے کام کرانے کے لیے کسی کو مجبوراً آپ نے رشوت دینی ہے نا، تو رشوت نہیں، آپ وہ خیرات کے پیسے اسے دے دیا کریں، یہ سوچ کے مت دیا کریں آپ رشوت دے رہے ہیں، آپ یہ سمجھا کریں کہ آپ کسی فقیر کو خیرات دے رہے ہیں۔ جو رشوت لیتا ہے نا اس سے بڑا فقیر تو کوئی ہوتا ہی نہیں، جو کہ جاب پہ بیٹھا ہو تنخواہ بھی لے رہا ہوتا ہے، حرام بھی کھا رہا ہوتا ہے، تو ان کو خیرات کے پیسے دیا کریں تاکہ مزہ آئے کم از کم کہ وہ خیرات کے پیسے لے جا کے اپنے اصلی پیسوں میں شامل کریں تاکہ وہ بھی خیرات کے ہو جائیں، اور جو اپنے گھر والوں کو اور ان کو جو کھانا اور گاڑیاں اور زیورات اور ٹور کرائیں باہر کے، تو وہ خیرات و زکوٰۃ کے پیسے ہوں، وہ زیادہ اچھا ہے۔
سب سے اچھی بات بتا رہا ہوں میں آپ کو، ایسے مت دیا کریں، مزاروں پہ دینے کا کوئی فائدہ نہیں، نہ مزاروں پہ دیں، اور نہ ہی یہ مذہبی جو اجتماع ہوتے ہیں نا، جہاں پہ آپ کو جو ہے وہ کلمہ پڑھایا جا رہا ہوتا ہے، یہ کلمہ آپ کو ہر مسلمان کو کلمہ آتا ہے تو دوبارہ پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو وہ یہ کیا کریں، کئی پیسے نہیں دیں، بلکہ آپ یہ کیا کریں کہ ایک بوتل گھر میں رکھ لیں اور روزانہ اس میں تھوڑے تھوڑے پیسے ڈالیں، اور کیا کہتے ہیں ان پیسوں کو جو ہے کسی غریب کو جو ہے کوئی بزنس ریڑھی دلا دیں، 10-15 ہزار روپے کا ٹھیلہ آتا ہے وہ دلا دیں، اس طرح دلا دیں، یہ اس طرح غریبوں کی مدد بھی ہو جائے گی اور ایک فقیر کم ہو جائے گا، فقیر نہیں تو ایک مستحق جو ہے اس کو آپ کام دلا دو گے تو دوبارہ وہ پھر زکوٰۃ نہیں لے گا، زکوٰۃ دینے کے قابل ہو جائے گا، اور آپ کو کتنا بڑا ثواب ملے گا۔ آپ دنیا بھر میں رہتے ہیں اور آپ اپنے مدرسوں کو مسجدوں کو بھیج رہے ہوتے ہیں، بھائی مسجدیں بہت ہیں، ہر گھر ایک مسجد ہے، نماز تو آج کل تو کرونا وائرس سے مسجد تو خالی پڑی ہیں، مسجد بنانے سے کوئی مسئلہ حل نہیں ہوتا، مجلس لوگوں نے نالوں پہ بنائی ہوئی ہیں، جب توڑو تو کہتے ہیں مسجد توڑ دی، جبکہ کسی نے کوئی یہ نہیں کہا کہ مسجد بننے کے بعد ٹوٹ نہیں سکتی، توڑو آپ اس کو، وہی اینٹیں جو ہے لے جا کے کسی اور جگہ شفٹ کر کے بنا لو انہی اینٹوں سے، ٹھیک ہے نا۔ آپ قبضے کی زمین پہ مسجد بناؤ گے تو وہ پھر اس کا فائدہ تھوڑی ہوگا، اللہ تعالیٰ نے تو نہیں کہا، یہ تو نہیں ہے کہ آپ چینج نہیں کر سکتے، آپ ہٹا سکتے ہو، بالکل ہٹا سکتے ہو، یہ آپ نالے پہ بناؤ گے تو روزانہ بدبو آ رہی ہے، بید بھی ہے، یہ ہے، کسی روڈ کے بیچ میں بنا دی مسجد تو اس کو ہٹایا جا سکتا ہے، یہ کوئی پتھر کی لکیر نہیں ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ یہ جو اجتماع ہوتے ہیں مذہبی، جو چادریں لے لے کے جو پیسے بھرتے ہیں وہ پیسے جاتے کہاں ہیں؟ ہر سال 1 لاکھ پہ 2,500 روپے زکوٰۃ کاٹ لی جاتی ہے، ملک سے غربت کم ہی نہیں ہو رہی، کیوں نہیں ہو رہی؟ وہ زکوٰۃ کے پیسے بھی کھا جاتے ہیں، میں آپ کو بتا رہا ہوں بینک والے ہیرا پھیری کر کے زکوٰۃ کے پیسے بھی کھا جاتے ہیں، یہ ہے۔ تو آپ خیال رکھیں، ویسے سب سے زیادہ فقیر تو وہ لوگ ہیں جو، خیر چھوڑیں، کافی کہہ دیا۔ تو یہ ساری بات، اگر آپ لوگ چاہتے ہیں سسٹم کو ٹھیک کرنا، اور سچ آپ پتہ ہے آپ لوگوں کو دعا کیوں نہیں مل رہی ہوتی؟ کیونکہ آپ جن لوگوں کی مدد کر رہے ہوتے ہو وہ مدد کے قابل ہی نہیں ہوتے، سچ بات یہ ہے۔ آپ آنکھیں بند کر کے جو باہر ملکوں میں کوئی جا رہا ہوتا ہے پاکستان، اس کو پیسے تھما دیتے ہو، یار یہ زکوٰۃ کے پیسے ہیں اس کو دے دینا، وہ وہاں جاتا ہے اپنے کسی گراہی کو دیکھتا ہے کہ مستحق ہے، اس کو اٹھا کے پیسے دے دیتا ہے، اور وہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ انہوں نے پیسے دیے ہیں، جبکہ پیچھے جو ہے سارے شہر سے جمع کر کے لا رہا ہوتا ہے پیسے، دیتا ضرور ہوگا یقیناً، یہ بات نہیں ہے کہ نہیں دیتا، خدا کا خوف ہے آج کل لوگوں میں، اور لوگ پیسے دیتے ہیں، مدد بھی کرتے ہیں، لیکن صحیح آدمی کی نہیں کر رہے۔ دیکھیں نا 2,500 روپے لاکھ پہ کٹتے ہیں، 1 کروڑ پہ 2.5 لاکھ کٹ جاتے ہوں گے، یا 1 کروڑ پہ جو ہے 25-30 ہزار 50 ہزار کٹ جاتے ہوں گے، تو بات یہ ہے کہ وہ پیسے جاتے کہیں؟ تو زکوٰۃ مت کٹوایا کریں، بلکہ زکوٰۃ کے پیسوں سے خود ہی مدد کر دیا کریں۔ اب گھر میں گولڈ وغیرہ ہوتا ہے، سب کچھ ہوتا ہے، ان سب کا وزن کر کے اس کی ویلیو کے برابر جو ہے زکوٰۃ نکالی جاتی ہے، اسلام میں کہا گیا ہے۔ وہ صرف اس لیے رکھا گیا تھا کہ غریبوں کی مدد کی جائے، یہ نہیں ہے کہ آپ زکوٰۃ نہیں دیں گے تو کوئی عذاب آ جائے گا آپ کے اوپر، عذاب نہیں آئے گا، لیکن یہ کہ آپ کو اگر زیادہ دیا اللہ تعالیٰ نے تو وہ کسی اور کا دیا ہے، آپ کو اگر زیادہ پیسہ دیا ہے تو آپ کو آزمایا جاتا ہے کہ بھئی لو جی تمہیں زیادہ پیسے دیے، دوسرے کے بھی نکال کے اب دیکھتے ہیں کہ ان پیسوں سے تم مدد کرتے ہو نہیں کرتے، یہ آپ کو امتحان ہوتا ہے، اور اگر آپ نہیں کرتے ہو تو پھر وہ بیماریوں کے صورت میں، اس صورت میں آپ کو جو عذاب نازل ہوتا ہے، کیونکہ وہ جو فالتو پیسے ہیں وہ کوئی فالتو ہی کام کرتے ہیں آپ، یہ ہوتا ہے۔ اور فالتو پیسے جو ہوتے ہیں وہ آج کل ایمانداری سے زیادہ پیسے نہیں آتے، بے ایمانی سے آتے ہیں، کہیں نہ کہیں ہیرا پھیری ہو رہی ہوتی ہے، چاہے اگر آپ نے مل لگائی بھی ہے تو اس میں کتنی ایمانداری کر رہے ہیں، ہر کام میں بزنس مین بھی پیسے کھاتا ہے، کوئی نہ کوئی چکر بے ایمانی کا کر رہا ہوتا ہے، دانستہ طور پہ نہیں کرتا ہوگا تو ویسے کر گزرتے ہوں گے، پتہ تو ہوتا ہوگا کہ بھئی 3rd کلاس مال خرید کے جو ہے پیکنگ کر کے سپلائی کر رہے ہیں، جو بھی جس قسم کا بزنس ہوتا ہے، تو یہ سارا کچھ ہے۔ اب افسوس ہوتا ہے ہمارے ملک میں جو ہے ہم ہی لوگ ووٹ دیتے ہیں، چور آ کے بیٹھ جاتے ہیں، ہمیں ہی لوٹ رہے ہوتے ہیں، ہم لوٹ رہے ہوتے ہیں، ہائے ہائے بھی کر رہے ہوتے ہیں، سسٹم ٹھیک کیوں نہیں ہو رہا؟ ٹھیک اس لیے نہیں ہو رہا کہ ظاہری بات ہے سسٹم، اب ظاہری بات ہے جس علاقے میں تھانہ بنے گا اس علاقے میں پھر تھانے کی آمدنی دیکھی جاتی ہے کہ ہفتہ یا مہینہ تھانہ کتنا کماتا ہے، تو اگر تھانے کی کمائی ٹھیک سے نہیں ہو رہی ہوتی تو پھر اوپر کے لوگ آ کے کہتے ہیں یار تمہارے علاقے میں تو یار کمائی نہیں ہو رہی، بالکل کمائی نہیں ہو رہی،
وجہ کیا ہے یار؟ تھوڑا لوگوں کو پکڑو، لوگوں کو کہو کہ یار چوریاں ووریاں کرو تاکہ ہم پکڑیں اور آدھے ہمیں دو، ٹھیک ہے نا؟ جہاں ڈاکہ پڑتا ہے ڈاکے کے آدھے پیسے سنا ہے، لیکن آپ لوگوں کو پتہ ہے کتنا سچ ہے اور کتنا جھوٹ ہے، ایسا ہے یا نہیں آپ خود بتائیں، ٹھیک ہے نا؟ کئی لوگوں کے گھر میں ڈاکہ پڑا اور کچھ دن بعد کسی گھر لڑکی دیکھنے گئے تو پتہ چلا جو لڑکا ڈاکہ ڈالنے آیا تھا وہی اس لڑکی کا بھائی تھا۔ جب پکڑا پتہ کیا تو وہ کہنے لگے کہ بھائی ہمیں تو وہ تھانے میں بند کیا ہوا تھا اور انہوں نے ہم سے زبردستی کہا کہ جا کے ڈاکہ ڈالو، ٹھیک ہے؟ تو کئی لوگوں کو تھانے سے نکالا جاتا ہے، ان سے کہا جاتا ہے جا کے دکانوں سے بھتہ لو جا کے، آلریڈی جو ہے جیل میں ہوتے ہیں اور جیل سے نکال کے ان سے یہ کام کرائے جاتے ہیں اپنے لیے۔ اس طرح کے کام بھی ہوتے ہیں، اب ہر کوئی نہیں، یعنی ہر پولیس والا ہر لوگ نہیں کر رہے، لیکن یہ کرمنل جو لوگ ہیں ہر شعبے میں ہوتے ہیں، تو وہ لوگ باقاعدہ اس طریقے سے، اگر نہیں ہوتے تو میں نے طریقہ بتا دیا، بھائی تھانے سے بندہ نکالو، اس کو کہو کہ سزا وزا کم ہو جائے گی، ہماری ڈاکہ ڈالو، آدھے خود رکھ لو آدھے ہمیں دے دو، بوتلیں وغیرہ پہنچا دیا کریں گے تمہارے یہاں، سزا بھگتتے رہو۔ تو یہ سنا گیا ہے کہ اس طرح اس قسم کے بھی کام کراچی شہر میں ہوتے ہیں کہ تھانے سے لوگوں کو نکالا جاتا ہے، جا ہمارے لیے بھتہ لو۔ اب جو دے رہا ہے دکان والا وہ تو دیکھتا ہے یار یہ بندہ تو فلاں پارٹی کا ہے، وہ گالیاں دے رہا ہوتا ہے، لیکن اسے کیا پتہ کہ آلریڈی وہ پکڑا جا چکا ہے اور اس سے ڈاکے ڈلوائے جا رہے ہیں، اپنے کام کرائے جا رہے ہیں۔ خیر جو کچھ بھی ہے، ہر وہ کام کیا جا رہا ہے جس سے نوٹ آئے، حرام آئے، کیونکہ خدا کا خوف ہی نہیں ہے۔ فوری طور پہ سزا جو نہیں آن دا اسپاٹ تو نہیں ملتی نا۔ چائنا ہے، اسلامی کنٹری نہیں ہے، قانون اسلامی ہے، کرپشن کی سزا ہفتے میں سر میں گولی مار دیتے ہیں، اس گولی کے پیسے بھی اس کے گھر والوں سے لے لیتے ہیں جو گولی سر میں مارتے ہیں۔ تو یہ ہمارے تو اسلامی قانون ہے، ہمارے تو سزائیں ہونی چاہیے نا خطرناک۔ اسلامی قانون میں جو سزائیں ہیں اس کے تو خلاف ہیں، لیکن چائنا میں سزا دی جاتی ہے، تھائی لینڈ میں، سنگاپور میں، ہانگ کانگ میں، ملیشیا میں، سب جگہ گولی ہے، کرپشن کی سزا گولی ہے۔ تو ان کا نظر نہیں آ رہا ہوتا، صرف اسلامی قانون میں خطرناک بھائی سزا تو جب ہے جب آپ کوئی جرم کرتے ہو، جرم نہیں کرو گے تو کائے کی سزا؟ کوئی سزا نہیں۔ آپ ملاوٹ کرو گے تو آپ پکڑے جاؤ گے نا، آپ بے ایمانی کرو گے تو پکڑے جاؤ گے۔ آپ ایک دفعہ بے ایمانی کرتے ہو، پوری قوم کو جو ہے، قوم کا مرڈر کرتے ہو۔ آپ ایک بار کرپشن کرتے ہو تو پوری قوم کا، پورے ملک کا مرڈر کرتے ہو آپ۔ کرپشن کی سزا سب سے زیادہ ہونی چاہیے، کیونکہ کرپشن کی ہی وجہ سے چور پیدا ہوتے ہیں، کرپشن کی وجہ سے ڈکیت پیدا ہوتے ہیں، سارے جڑ جو ہے وہی ہے۔ دیکھنے میں تو بس ایسے ہی لگتا ہے نا، وہ 3 پیس اور کلف کا استری کا پہنا اور آپ نے پیسے لے لیے کسی کام کے۔ اگر جیسے روڈ میں سے پیسے کھا گئے آپ تو روڈ وہ پتلی بنائے گا، ایکسیڈنٹ ہوئیں گے، لوگ مریں گے، آپ نے تو رشوت لے لی۔ اگر آپ نے 10 لاکھ روپے رشوت لے لی روڈ بنانے کی، اس پہ اگر لوگوں کا ایکسیڈنٹ ہوگا اور جو لوگ مریں گے اور ساری زندگی مرتے رہیں گے، آپ کے گلے پڑتا رہے گا، کیونکہ آپ نے حرام کھایا، آپ نے ٹھیک سے روڈ چیک نہیں کیا۔ آپ کا کام تھا کہ روڈ کو جو ہے بننے کے بعد اس کو چیک کرنا کہ وہ صحیح بنی ہے، اس کی تھکنیس، اس کی موٹائی اتنی ہے، کتنی لیئر کی بنی ہے، یہ ہوتا ہے کہ آپ کا کام ہوتا ہے چیک کرنا۔ اگر نہیں کریں گے تو جتنے لوگ مریں گے اس ہائی وے پہ، روڈ پہ یا گلی کے روڈ پہ، جتنے ایکسیڈنٹ ہوں گے وہ آپ کے گلے میں جائیں گے۔ تو کیا ہوا بھائی؟ ایک مرڈر جو نظر آ رہا ہے کرنے والا، اس کی سزا کم ہونی چاہیے، کرپشن کی زیادہ ہونا چاہیے، لیکن لوگ نہیں سمجھتے، کیونکہ ظاہری بات ہے جو اوپر پکڑنے والا ہے اس کو بھی تو حصہ جا رہا ہے، نہیں جا رہا ہے؟ تو پھر اس کو بھی حصہ جا رہا ہے، وہ کیوں پکڑے گا آپ کو؟ یہی ساری باتیں۔ لیکن جو پیسے کھا رہا ہے نا، ایک دن اس کے رشتہ دار بھی اسی طرح مریں گے، ٹھیک ہے نا؟ پچھلے دنوں یہ جو جہاز گر گیا تھا، سب ایک دوسرے پہ رکھ رہے ہیں۔ اچھا، ہمیشہ اس آدمی پہ رکھتے ہیں جو دنیا میں نہیں ہوتا، جو صفائی پیش ہی نہیں کر سکتا ہوتا، بس اس کے گھر والے بھگت رہے ہوتے ہیں کہ بھئی ہم نے تو، ہمارے بیٹے نے تو لیا نہیں، اور کیا کہتے ہیں، ہمارا بیٹا تو زندہ نہیں ہے، لیکن اس کے اوپر سارا کچھ رکھ دیا۔ جبکہ سب کو پتہ ہے جہاز اڑنے سے پہلے پائلٹ کے ایک ٹیسٹ ہوتا ہے ہر چیز کا۔ اگر نہیں لیا تو پائلٹ کی کیا غلطی ہے؟ لیکن پائلٹ جو ہوتا ہے وہ ایسا عام پائلٹ بھی نہیں تھا، لیکن پائلٹ تو ہمارے ملک میں پائلٹ پہ ہی رکھتا ہے۔ وہ بلو ایئر لائن تھی شاہد خاقان عباسی کی، نمبر 1 چور اور کرپٹ آدمی ہے، وزیر اعظم بن گیا، ایئر لائن بن گئی، یعنی وزیر اعظم بنتے ہی ایئر لائن خرید لی انہوں نے، لائسنس بھی مل گیا، جہاز بھی
ایئرپورٹ پہ ٹائم بھی مل گیا، ایئر ٹائم بھی مل گیا، لینڈنگ رائٹ بھی مل گئے، سب کچھ مل گئے. کنٹرول ٹاور کی غلطی تھی جس کی وجہ سے جہاز پہاڑ سے جہاز ٹکرا گیا. ابے بھائی جہاز کوئی ٹیکسی چلا رہا ہے، جو سامنے نظر آئے گا وہ موڑ لے گا. اوپر تو دھواں ہوتے ہیں، بادل ہوتے ہیں، موسم نظر ہی نہیں آ رہا ہوتا، 1.5 فٹ پہ نظر نہیں آ رہا ہوتا اگر فوگ ہو. اور اگر پہاڑ ادھر ٹکرائی جائے گا، اس جہاز کو روٹ اور کنٹرول جو کر رہا ہوتا ہے وہ کنٹرول ٹاور کر رہا ہوتا ہے. کنٹرول ٹاور بتاتا ہے کہ آپ جہاز کی اتنی ہائٹ رکھیں، کیونکہ اسے پتہ ہوتا ہے کہ اس ہائٹ پہ جو جہاز جا رہا ہے آگے پہاڑ کی ہائٹ کتنی ہے، اس حساب سے بتاتا ہے اس علاقے میں اتنی ہائٹ رکھیں. اور کنٹرول ٹاور کو یہ بھی پتہ ہوتا ہے کہ سامنے سے کون سا جہاز آ رہا ہے، اس کی ہائٹ کتنی ہے، تو اس کی ہائٹ اوپر تو اس کو نیچے ایسے رکھنا پڑتا ہے. یعنی اوپر جا رہے ہوتے ہیں اور نیچے سے آ رہے ہوتے ہیں جہاز نچلی ہائٹ سے. جہازوں کے بھی روٹ ہوتے ہیں، تو وہ غلط روٹ پہ کیسے پہنچ گیا. اور بہانہ بنا رہے موسم خراب تھا، یہ تھا وہ تھا. اگر جس طریقے سے وہ کام کر رہے ہیں جہاز روز گرے ہیں، لیکن رکھ دیا اس پہ 100%. مبشر لقمان، مجھے بڑی امید تھی ان سے کہ یار وہ بندہ تو کم از کم اتنے دن سے جو نکال رہے ہیں سب کچھ ہے، لیکن انہوں نے بھی پائلٹ پر ہی رکھ دیا. ظاہری بات ہے وارننگ آ گئی ہوگی، آرام سے بیٹھ جائے بھائی، ہمیں نہیں پھنسواؤ. اصل میں مسئلہ یہ ہے، ایک اور پرابلم ہے. اگر کنٹرول ٹاور اپنے ہاتھ میں لیتا ہے ذمہ داری، ہماری غلطی ہے، تو 150 لوگ جو ہیں اس چکر میں آ جاتے ہیں، سب نکالے جاتے ہیں، ظاہری بات ہے. تو وہ مسئلہ. دوسرا، آپ کی ایئر لائن جو ہے پی آئی ہے، اس کی بدنامی ہوتی ہے کہ یار ان کے ایئر لائن میں جو ہے یہ کنٹرول ٹاور والے، اس کا ٹرسٹ ختم ہو جاتا ہے. آپ کے علاقے سے جو ایئر اسپیس سے آپ کے جو جہاز گزر رہے ہوتے ہیں وہ بھی آپ پہ اعتبار نہیں کرتے. یار ان پہ کیا اعتبار کریں، جو بتا رہے ہیں صحیح ہے یا غلط ہے. تو سب کا اعتبار کھوتا ہے، ٹھیک ہے نا. سول ایویشن اتھارٹی جو ہے اس کا بھی اعتبار اٹھتا ہے. اگر کنٹرول ٹاور ہی سارا ایئرپورٹ انہیں کے ہاتھ میں ہوتا ہے، وہ بھی پھنستے ہیں. تو وہ سوچتے ہیں کہ یار اتنے لوگوں کو پھنسوانے سے بہتر ہے کہ پائلٹ کے اوپر ڈال دو کہ وہ ڈرنک ہو کے چلا گیا، وہ پی کے چلا گیا، ٹھیک ہے نا. یا بعض دفعہ یہ بھی سنا ہے کہ بھائی کاکپٹ میں انہیں دودھ پینے کا دل چاہا تو انہوں نے دودھ بھی آرڈر کر دیا اور اس میں بھی ایکسیڈنٹ ہو گئے. تو ایکسیڈنٹ تو ہوتے رہے نا، پائلٹوں کی حرکتیں. لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ یہ کسی کو نہیں معلوم کہ جب جہاز اڑ رہا ہوتا ہے تو 2 ہی پائلٹ نہیں، اس میں 4 پائلٹ ہوتے ہیں. چاروں بیوقوف تھے بھائی. 2 پائلٹ ہوتے ہیں، اور یہ بڑی ایئر بس تھی تو 4 پائلٹ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا. جو پائلٹ کنٹرول کر رہا تھا، جو ڈسکس کر رہا تھا کنٹرول ٹاور سے، اس کے اوپر رکھ دیا. لیکن پائلٹ تو 4 ہوتے ہیں. تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ اگر وہ کوئی غلطی کرتا ہے تو پیچھے بیٹھے ہوئے جو ہوتے ہیں، جو واچ کر رہے ہوتے ہیں، وہ فوراً بتاتے ہیں کہ یوں نہیں یوں کریں. وہ بھی تو دیکھ رہے ہوتے ہیں، ان کی اپنی بھی زندگی کا ہوتا ہے. پائلٹ خود، اس بیچارے خود بھی تو مرا ہے نا، تو غلط کیوں کرے گا؟ کیا مطلب وہ خودکشی کرنے جائے گا؟ روزہ تو ہوتا ہے، روزے میں آپ نے بھی روزہ رکھا ہوگا. روزے میں کیا ہوتا ہے؟ آخری ٹائم میں پیاس لگ رہی ہوتی ہے، یا آدمی کو یہ گھبراہٹ ہوتی ہے جلدی سے ٹائم گزرے اور پھر میں ٹائم ختم ہوتے ہی میں چھلانگ لگا دوں گا ٹیبل پہ، فلاں چیز اتنی کھاؤں گا کہ پھر اس کے بعد سانس لینے کی جگہ نہیں ہوگی، اور پھر پیٹ پکڑ کے پھروں گا. رمضان میں یہی ہوتا ہے افطار کا جب ہم کھولتے ہیں. تو یہ تھا مبشر لقمان. بڑا افسوس ہوا کہ یار آپ بھی وہی کیا آپ نے جو امید نہیں تھی ویسے مجھے. مبشر لقمان ہیں، پھر عمران ہیں، پھر بیچارے وہ دوسرے صابر شاکر صاحب ہیں، سب لوگوں نے پائلٹ کے اوپر رکھ دیا. مجھے بڑا افسوس ہوا یار. ایک لندن سے ایک صاحب بولتے ہیں، وہ کیا نام ہے ان کا، میں نام بھول گیا، پتہ نہیں، ابرار ہے، آفاق، پتہ نہیں کیا ہے، اخلاق. تو وہ بیچارے بھی وہ پائلٹ، وہ نہیں، انہوں نے ویسے میرے خیال سے کچھ صحیح بولا ہے کہ بھئی اس پہ انویسٹیگیشن کرنی چاہیے، لیکن الزام نہیں رکھنا چاہیے پائلٹ کے اوپر. یعنی ہر دفعہ ہمارا جہاز جب گرے گا ہم پائلٹ کے اوپر رکھ دیں گے تو اصل لوگ پکڑے نہیں جائیں گے، حادثے ہوتے رہیں گے. کل کو آپ نے اگر جیسے مبشر لقمان صاحب کو میں خاطب کر کے کہہ رہا ہوں کہ کل کو آپ بھی تو پائلٹ ہو، آپ جہاز اڑا رہے ہو، کنٹرول ٹاور سے آپ کو غلط پتہ چلے، کل کو آپ ٹپک جاؤ، آپ کی اپنی جان کا بھی تو مسئلہ ہے. سوچیں آپ خود بھی تو پائلٹ ہیں. 2 جہاز ہیں آپ کے پاس، میں غلط تو نہیں کہہ رہا نا، آپ کے پاس 2 جہاز ہیں. مجھے پتہ ہے آپ پائلٹ ہیں، بہت زبردست پائلٹ ہوتے تھے، اور آپ کو بڑا شوق جہاز پائلٹ بننے کا تھا، اینکر بن گئے. خیر کبھی زندگی میں ملاقات ہوئی، ویسے ایک بار تو ملاقات ہو چکی ہے، اور لندن میں. تو خیر وہ تو سرسری تھی، باقی آپ کہاں جانتے ہوں گے ہم چھوٹے موٹے یوٹیوبر کو. لیکن یہ کہ بڑا اچھا نہیں لگا ویسے مجھے.
سیریسلی، کیونکہ آپ جو ہے آپ نے ہی شروع میں کیا تھا کہ میں اس دفعہ چھوڑوں گا نہیں اور میں پکڑ کے رہوں گا اور میں ان کو ایسی تیسی کر دوں گا، یہ کر دوں گا، وہ کر دوں گا، ایک دم سے ٹھس ایسے لگتا ہے جیسے سوئچ کسی نے آن آف کر دیا. یہ ٹھیک بات ہے، خیر کچھ مجبوریاں ہوتی ہیں، ظاہری بات ہے. اگر کنٹرول ٹاور کی غلطی ہے تو ٹرسٹ جاتا ہے ایئر لائن کے، پھر انشورنس کمپنی، پھر یہ پھر وہ، جن لوگوں کو پیسے دینا ہوتا ہے اس میں بھی پیسے مار دیتے ہیں لوگ. مرے ہوئے لوگوں پہ بزنس ہو رہا ہوتا ہے. اب جہاز جہاں گرا ہے، جن لوگوں کے گھر ٹوٹے ہیں، وہاں پہ کک بیک حرام، یہ وہ، آپ کا گھر جلدی بنوا دے گا، آپ اتنے پیسے دے دو، آپ کا یہ ہے وہ، آپ کا گھر غلط. ابے 4 منزلہ گھر کہہ رہے ہیں کہ وہ بیچ میں آگے وہاں پہ بنانے کی اجازت نہیں تھی. ابے محمود آباد میں تو 4 منزلہ کے 10 منزلہ بھی گھر ہیں. 10 منزلہ گھر سے کیا ہوتا ہے؟ جہاز جب اتر رہا ہوتا ہے تو صرف ایئرپورٹ پہ اترتے بھی جہاز جو ہے وہ 500 فٹ اونچا ہوتا ہے اور اونچائی سے نیچے آتا ہے. اور آپ خود دیکھ لیں کراچی ایئرپورٹ کے دونوں طرف خالی ہے، کہیں پہ کوئی 4 منزلہ کیا، کوئی 50 منزلہ بھی عمارت بہت دور ہے، قریب نہیں ہے. وہ کلفٹن میں ہے، اور کلفٹن میں جہاز جو ہوتا ہے وہ 1000 فٹ، 2000 فٹ، 4000 فٹ کی بلندی پہ ہوتا ہے. تو بیوقوف بنانے کی کوشش نہیں کریں، آئیں بائیں شائیں بہت سی باتیں پھیلا دی اٹھا کے، یہ وہ یہ ہے. ایک صاحب تو یہ کہہ لگے وہ اصل میں جہاز اتارتے وقت وہ باتھ روم جانے کی شکایت تھی اس کو، اور وہ اس لیے اس نے جلدی میں جو جہاز اتارنے کی کوشش کی، انجن فیل ہو گئے. پھر کہتے ہیں جو 9 انجن خراب ہو گئے. جب لوگوں نے کہا بھائی 2 انجن کیسے خراب ہو سکتے ہیں ایک ہی ٹائم میں، تو پھر انہوں نے کہا اس نے اتارنے کی کوشش کی تھی، اس کے وہ انجن، جہاز کے دونوں انجنوں میں رگڑ لگی جس کی وجہ سے وہ بند ہو گئے. یعنی جھوٹ، پہلے کچھ اور کہا، پھر اس کے بعد کچھ، ساری وہ خبریں. اور ٹائم اٹھا کے دیکھ لیں، شروع میں تو انہوں نے کہا ہی نہیں کہ جہاز اتارنے کی کوشش کی تھی اور رگڑ لگی تھی، کچھ نہیں کہا. جہاز گر گیا، انہوں نے اسی وقت کہہ دیا کہ وہ ایک انجن بند ہو گیا تھا. اچھا، جہاز میں پائلٹ کی آواز بھی انہوں نے سنوائی. وہ تو بیچاروں کو پتہ نہیں تھا نا، ورنہ وہ سنواتے ہی نہیں. انہوں نے آواز بھی سنوا دی کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں، پہیے نہیں کھل رہے. پہلے اس نے کہا پہیے نہیں کھل رہے، پھر اس نے کہا کہ انجن خراب ہو گئے. پھر اس نے میڈے کا مطلب یہ ہے کہ پھر تو جہاز گر نہیں ہے، ہم ناممکن، یعنی جہاز کو کنٹرول سے باہر ہو چکا ہے، اور پھر گر گیا. تو یہ ساری چیزیں یار، ہم کہاں جا رہے ہیں؟ کل کو ہم کسی پی آئی اے میں سفر نہیں کریں کیا؟ لوگ یقین کریں، لوگ پی آئی اے میں سفر نہیں کریں گے، کیونکہ اس دفعہ تو اتنا، آپ نے کسی کو آج تک پھانسی دی ہے؟ یہ 200 لوگوں کا مرڈر کس نے کیا ہے؟ پائلٹ نے کیا ہے. پائلٹ کے گھر والے جو ہیں ان کو کتنا بے عزت لوگوں نے جا کے ان کے گھروں پہ کہا ہے کہ آپ ہمارے بچوں کے قاتل ہو، یہ تک کہا لوگوں نے جا کے. شرم نہیں آتی؟ اللہ کو نہیں مانتے؟ مجھے تو لگتا ہے کہ کرسچن بھی مانتے ہیں اللہ تعالیٰ کو، ہندو بھی اوپر والے کو مانتے ہیں. کوئی نہ کوئی تو ہے نا، کوئی تو ایسا گریٹ پاور ہے جس کو سب مختلف ناموں سے پکار رہے ہیں. ٹھیک ہے نا، بھگوان کا مطلب کیا ہے؟ خدا ہی ہے نا، اس کو بھی خدا ہی کہتے ہیں وہ. اب ہمارے ملا ہیں، ان سے پوچھو، نہیں اللہ الگ ہے، گاڈ الگ ہے. واہ جی واہ، کیا بات ہے بھائی. اللہ کے نام قرآن شریف میں عربی میں آئے تو کیا انگلش میں نہیں آ سکتے ہیں؟ تو گاڈ ہی اللہ. اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے جو ہیں وہ بھی تو خدا کو ہی مانتے، اسی گاڈ کو مانتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ کو. یہودی ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ یہودی بھی نماز پڑھتے ہیں. 3 نمازیں ہوتی ہیں یہودیوں کی، ٹھیک ہے نا. کرسچن روزہ رکھتے ہیں، ٹھیک ہے. اچھا، کرسچنوں کا پرابلم یہ ہو گیا ہے نا کہ وہ انہوں نے اصل جو بائبل ہے نا جو شروع کی ہے، وہ بالکل قرآن شریف، اور وہ اس میں کوئی فرق اتنا نہیں ہے. قرآن شریف تو آخری کتاب ہے اور وہ بھی اللہ کی کتاب ہے. تو یہ جتنی بھی کتابیں آئی ہیں آسمانی کتابیں، وہ سب قرآن ہے. آخری یہ ہے بائبل ہے. بائبل کا کیا مطلب ہے؟ تورے کا کیا مطلب ہے؟ ان سب کا مطلب وہی میسج. آخری کتاب جو ہے ان ساری کتابوں کا نچوڑ ہے، ہم خود ہی کہتے ہیں نا ان ساری کتابوں سے کا نچوڑ ہے. تو پھر تو وہ ہم ان کتابوں کو ہی مانتے ہیں. یہودی حرام نہیں کھاتے. یہودی تو بہت ہی کٹر ہوتے ہیں. آپ آنکھیں بند کر کے ہم یہودی کے ریسٹورنٹ میں کھانا کھا لیتے ہیں جا کے یورپ میں، کیونکہ وہ حلال کھاتے ہیں، ہماری طرح حلال کرتے ہیں. اور یہودی مسلمانوں کے ریسٹورنٹ پہ جا کے بیٹھ کے کھا لیتے ہیں کھانا. کرسچن جو ہے وہ گریس وغیرہ یوز کرتے ہیں، بیف وغیرہ بھی بیف بھی کھاتے ہیں، تو بیف وغیرہ لوگ کھا لیتے ہیں جا کے، لیکن کہ وہ جھٹکے کا ہوتا ہے تو وہ بھی ہم نہیں کھاتے. اور یہ کہ
یورپ وغیرہ میں ہر جگہ جو ہے حلال دکانیں موجود ہیں، گوشت کی دکانیں حلال ہیں ہر جگہ، تو لوگ کوشش یہ کرتے ہیں کہ حلال چیزیں کھائیں۔ تو جہاں تک پائلٹ کی بات ہو رہی تھی، آپ یہ سوچیں کہ کل کو آپ نے بھی اڑنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اگر آپ یہ رعایت دیں گے یا کسی کے کہنے سے ڈر جائیں گے تو پھر فائدہ کیا اینکر بننے کا؟ گھر پہ بیٹھو، اگر دل کھول کے نہیں بول سکتے تو پھر گھر پہ بیٹھو، ٹھیک ہے نا؟ یہ دوغلی پالیسی تو نہیں ہونی چاہیے۔ مقصد میں کسی کو نہیں کہہ رہا، میں کسی کو ٹارگٹ نہیں کر رہا، میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بے شک لوگوں کو نہ بتائیں، لیکن یہ کہ کوئی کارروائی تو کریں نا۔ بے شک اعلانیہ کام نہیں، اعلانیہ نہیں پکڑیں، بدنامی ہوتی ہے ایئر لائن کی، سب کچھ ہے، لیکن یار پکڑیں 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 پکڑیں، اور الزام نہ لگائیں پلیز پائلٹ کے اوپر۔ ایک آدمی مر چکا ہے، ٹھیک ہے؟ قیامت کے دن، ویسے ایک بات بتاؤں، ہم جب وہ اپنا مسئلہ ہوتا ہے، قیامت کے دن ہم نے منہ دکھانا ہے اور پورے دن جو ہے اسی منہ سے حرام کھاتے رہے، اور قیامت کے دن ہم نے منہ دکھانا ہے۔ ایسے بھی لوگ دیکھیں، قبرستان سے گزرتے ہیں، آیت پڑھتے ہیں، فلاں جگہ بولے آیت پڑھتے ہیں، ہر جگہ آیت پڑھ رہے ہیں، اور ساتھ میں جو ہے حرام کے کام بھی جاری ہیں، سارے کام ہو رہے ہیں۔ تو یہ ہے، راتیں رنگین ہو رہی ہیں، سارا کچھ ہے، لیکن حرام بھی، نمازیں بھی ہو رہی ہیں، نماز کا ٹیکہ بھی ہے، سارا کچھ ہے۔ تو ضروری نہیں ہے کہ نماز کا ٹیکہ ہے تو وہ کوئی جنتی ہے۔ نماز کا ٹیکہ تو آپ دونوں کام کریں، ٹیکہ تو بن ہی جاتا ہے۔ آپ 5 وقت کی نماز پڑھیں، 2-3 مہینے تک 5 وقت کی پڑھیں، ٹیکہ آ جاتا ہے۔ یا پھر ایسا کریں کہ دھوپ میں نماز پڑھیں، جب وہ جلتی ہوئی زمین پہ جب آپ سر رکھتے ہیں تو اس کی تپش جو ہے اس پہ لگ جاتی ہے اور اس سے بن جاتا ہے۔ تو ٹیکہ بنانے سے، داڑھی رکھنے سے نہیں ہوتا کہ بھائی آدمی اچھے کام کرتا ہے تو اس کو اچھا ہی رزلٹ ملتا ہے، اللہ تعالیٰ بھی یہ ہے۔ باقی جنت کی لالچ تو سارے دیتے ہیں نا، تاکہ بس کسی طرح ہمیں پیسے دے جائے۔ وہ جو کہہ رہے ہوتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ جنت میں پہنچائے گا اور دوزخ میں پہنچائے گا، ڈرا رہے ہوتے ہیں، بیٹھے ڈرا رہے ہوتے ہیں کہ پیسے نکالو ورنہ کچھ بھی پڑھ کے پھونک دوں گا۔ پانی پہ دم ہو رہا ہوتا ہے، کرونا وائرس ہے، پانی پہ پھکواؤ نا، ذرا پھکواؤ۔ تو پھر یہ اللہ تعالیٰ نے تو نہیں کہا کہ بھائی تم پانی پہ کلمہ پڑھ کے پھونک دو۔ ہر آدمی ڈائریکٹ مانگ سکتا ہے، دکان پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ دکان سے میرا کیا مطلب ہے؟ یہ مزار جو ہیں دکان ہے، آپ وہاں پہ جا کے ان کی مغفرت کے لیے دعا مانگ سکتے ہیں، لیکن ان سے یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھائی ہمارے یہاں جو ہے اولاد ہو جائے، یا یہ ہو جائے، یا وہ ہو جائے، یا ہمارے یہاں ٹی وی آ جائے، بہت دن ہو گئے ہم نے خبریں نہیں سنی، ہمارے ابو نیا ٹی وی خرید لیں، اس کے لیے مزار پہ آپ جا رہے ہیں۔ ابے بھائی ابو سے کہو کہ بھائی کہیں نہ کہیں سے چور بازاری کرو، پیسے لا کے دیں۔ تو یہ ہے، تو سب پتہ ہے ہمیں، میں کوئی آپ کو بتانے کی کوشش نہیں کر رہا، یہ جرنل باتیں ہی ہر آدمی کو پتہ ہے، جو میں بتا رہا ہوں آپ لوگوں کو بھی پتہ ہے۔ باقی جہاں تک جہاز گرنے کا تعلق تھا وہ تھا، پھر ایک اور بات تھی کہ بھئی چائنا نے کافی علاقے پہ قبضہ کر لیا۔ کل تک آپ ہمیں کہہ رہے تھے ہم سے آپ کی دوستی ہوتی تو ہم مل کے آپ کا علاقہ آزاد کراتے۔ یار کتنا اچھا ہوتا کہ انڈیا، چائنا، پاکستان بہترین دوست ہوتے، اور پھر یہ بارڈر کا جھگڑا ہی نہیں ہوتا، اور ہم ملا کے ہم سی پیک بھی بنا رہے ہوتے۔ اچھا یہی سی پیک جو ہے انڈیا میں بن رہا ہوتا، اگر چائنا کے انڈیا کے حالات تعلقات اچھے ہوتے تو بنوا لیتے بھائی، اس سے آپ کے ملکوں میں فیکٹریاں لگا دیتا چائنا آ کے، ٹھیک ہے نا؟ ایک طرح پاکستان میں سی پیک اگر بن گیا، اور جہاں تک مجھے یقین ہے کہ یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے، روڈ جو بن رہی ہے، اس میں کوئی شک و شبہات والی بات نہیں ہے، تو پھر پاکستان کے لیے ایک بہت بڑی ترقی ہے۔ باقی ہمارے لیڈر تو جھوٹے ہوتے ہیں، یہ عوام کو خوش کرنے کے لیے، کبھی کراچی میں تیل نکل رہا ہوتا ہے، تیل نکلتے جہاتی واپس چلا گیا۔ ایسا لگتا تھا کہ فیوچر کا ان لوگوں کو پہلے سے ایکسون کمپنی ہے جو تیل تلاش کر رہی تھی، دنیا کی سب سے بڑی، جن کے پاس 3 نئے جہاز لے کر آئے تھے کراچی ساحل پہ، اور انہوں نے تیل ڈھونڈنا شروع کیا تھا، لیکن ایک دم سے جو بھاگے ہیں، اس سے مجھے یہ شک ہوتا ہے کہ شاید اس وقت انہیں یہ پتہ تھا کہ آنے والے وقت میں کیا پلاننگ امریکہ کرنے والا ہے کہ تیل کی پرائسیں گر جائیں گی، تو وہاں سے اشارہ مل گیا بھائی سارا پیسہ ڈوب جائے گا، دوڑ جاؤ۔ اور انہوں نے کہا کہ بھائی تیل ویل نہیں نکلا، اور جہاں پہ ڈرل کی تھی وہاں پہ وہ نٹ وٹ کس کے چلے گئے کہ ان دا فیوچر میں جب وہ خود آئیں گے نا، قبضہ کریں گے، تو ہم نکالیں گے بیٹھ کے۔ بہت سی ایسی کمپنیاں جو تیل کی تلاش 20 سال لائسنس لے کر تلاش ہی نہیں کیا انہوں نے، اس کی وجہ یہ کہ انڈیا ان کو پیسے دے دیتا تھا،
سنا ہے کہ پیپلز پارٹی کو بھی انڈیا پیسے دیتا تھا کہ تھر کے علاقے میں کوئلہ ویلہ نہیں نکالو. اب یہی کوئلہ ہے. ڈاکٹر سمر خان جو ہیں انہوں نے کیا کہا تھا, بیکار ہے, یہ ہے وہ ہے, 2 ارب روپے جو ہے برباد کر کے چلے گئے یا نکل گئے ہوں گے. سمر خان ہے نا, ان سمر خان کو جب بم پھوٹا تھا تو ہم نے ان کو کریڈٹ دینے کی کوشش کی تھی, کیونکہ ظاہری بات ہے بھئی ڈاکٹر قدیر خان کو کریڈٹ کیوں دیں, ہر آدمی جو ہے وہ لالچی تو ہے نا. سمر خان کو نہیں کہہ رہا میں, لیکن یہ کہ سارا کام تو ڈاکٹر قدیر خان نے کیا ہے, تو پھر ان کے اوپر کیوں ان کو کریڈٹ کیوں دے رہے ہو آپ؟ کریڈٹ بھی خود کھا جانے کے چکر میں ہوتے ہو. تو یہ ساری بات ہے. ڈاکٹر قدیر خان ہے, ان کے ساتھ آپ نے کیا کیا؟ وہ اگر وہیں رہتے اور نہیں آتے تو آج ارب پتی خراب پتی ہوتے ہیں. آپ نے ان کے ساتھ ان کی تنخواہیں روک لی, ان کو کوئی ویلیو ہی نہیں دیتے ہو. آپ کو چاہیے تھا آپ ان کو ایک بار تو کم از کم کچھ عرصے کے لیے صدر بنا دیتے, 2-3 مہینے کے لیے. پھر بیچارے بیمار تو ہر مہینے ہو جاتے ہیں, تو کہہ دیتے بھائی آپ گھر پہ ہی بیٹھے, لیکن ایک اعزاز تو مل جاتا. اب انڈیا نے صدر بنا دیا, ہم نے نہیں بنایا. ہم نے نہیں بنایا, اس کی ایک ہی وجہ ہے, وہ میں نہیں بتا رہا, وہ آپ خود سمجھ جائیں گے. ڈاکٹر قدیر خان صدر نہیں بن سکتے. یہ ہے, یعنی میں یہ نہیں کہہ رہا کہ انہوں نے کوئی راز بیچ دیے کہتی, وہ تو امریکہ نے الزام لگایا تھا. ہمارے تو وہ ہیرو ہیں نا, ہم اپنے ہیرو کو تو بنائیں, لیکن ہم ہیرو دل سے مانے تب بات ہے نا, اوپر کھیسیانی بلی کی طرح. یعنی ہم یہ ماننے کو تیار ہیں کہ بم جو ہے پھوڑا نواز شریف نے ہے. ساری دنیا کہہ رہی ہے کہ اس کے اوپر زبردستی اس سے بٹن دبوایا ہے, اس نے بنایا, اس کے باپ نے بنایا ہے. کبھی زندگی میں وہ جاہل نمبر 1 پورا ملک برباد کر دیا, بیوقوف کہیں کے سارا پیسہ ملک میں لگاتے, کوئی ملٹی نیشنل کمپنی کچھ کھول لیتے, کوئی چین کھول لیتے, جا کے حرام نہیں کھانا پڑتا. بس انہی سے پیسہ لیا, انہی کے بینک میں رکھ لیا, تو وہ دے بھی دیتے ہیں کہ یار یہ پیسے جو ہم دے رہے ہیں ہمارے بینک میں اس نے رکھنا ہے, تو دے دیتے ہیں اٹھا کے. اب کیوں نہیں دے رہے ہیں؟ اس لیے کہ اب تو عمران خان آ گیا ہے, اب ابھی تک تو ایماندار ہے بھائی, لیکن آس پاس جو جھمگھٹا لگا ہے وہ سارے چوروں کا ہی ہے ابھی بھی. خیر, بیل آئیکن دبائیں, سبسکرائب کریں, اور میں اسلامی قانون پاکستان میں لا کے رہوں گا. اس کے لیے آپ مجھے فیور کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں, لائک کریں, اور کمنٹس میں لکھیں کہ میری باتیں آپ کو سچ لگیں, کیسی لگیں. یہ ہے. باقی مبشر لقمان صاحب سے کہتا ہوں میں کہ بھائی آپ ذرا تحقیق کریں, آپ خود بھی تو پائلٹ ہیں, تو بس وہ سیٹ آپ نے بھی سنبھالنا ہے ایک دن. ایسا نہ ہو کہ آپ جہاز اڑا رہے ہو اور کچھ ہو جائے اور الزام آپ کے اوپر لگ جائے, اور آپ جو ہے وہ دیکھ رہے ہو سب کچھ لیکن بول نہیں سکتے ہو. یہ والے پائلٹ صاحب بھی دیکھ رہے ہوں گے شاید کہیں نہ کہیں بیٹھے کھڑے ہوئے, کہہ نہیں سکتے کہ بھائی یار میں تھوڑی ہوں, تمہارا جہاز ہی خراب تھا. تو یہ ہے ساری بات. یعنی پہلے کہہ رہے تھے کہ کرونا وائرس کی وجہ سے بہت دن تک جہاز کھڑا رہا, اس کی وجہ سے جو ہے وہ انجن وغیرہ جام ہو گیا بیچارے کا. تو یہ اس قسم کی لوگ باتیں کرتے ہیں, اور آپ نے سنی بھی ہوں گی, لیکن آخر میں انہوں نے پوری پلاننگ کر کے پوری کہانی سنا دی کہ پائلٹ نے کیا تھا. بیل آئیکن دبائیں, سبسکرائب کریں. میں ہوں نجم الوی اور یو آر واچنگ مائی یوٹیوب چینل. سو ٹمورو اگین, بائے بائے, خدا حافظ, ست سری اکال, واحے گرو کا خالصہ, واحے گرو کی فتح. دیکھ لو بھائی, سکھوں کو بھی میں نے مان لیا, ٹھیک ہے, اوکے, خدا حافظ.